وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہیں. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہیں. قابل صد تکریم حضرات، علماء کرام و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس اللہ پاک آپ کا یہاں آنا بیٹھنا اس کو قبول فرمائے، اور اس بیٹھنے کے صدقے میں کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اس کانفرنس میں آنا کس لیے آئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. دیکھیے حضور کا نام آئے تو بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ختم نبوت کانفرنس ہے. میں آپ کے سامنے ختم نبوت کے چوکیدار کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں. میرے یہ بیان نہیں، یہ میرا سبق ہوگا آپ کے سامنے جو میں آپ کو سناؤں گا. بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے گا تو آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، پھر اپنی بات کو شروع کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے، میرا امتی میرے اوپر جب درود شریف پڑھتا ہے تو یہ جو کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کہتے ہیں کرامن کاتبین، بیٹھے ہیں نا دو فرشتے، ہر وقت ہمارے نگران کرامن کاتبین ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں. اس طرح اگر لکیر ماری ہے نا تو یہ بھی نوٹ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن یہ بھی سامنے آ جائے گا. تو یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں، جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو یہ فرشتہ اس کی نیکیاں لکھ رہا ہے. یہ سیدھے ہاتھ پر کندھے پر بیٹھے والا فرشتہ اس کی نیکیاں لکھ رہا ہے. اس کندھے پر جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے یہ اللہ پاک سے کہتا ہے کہ یا اللہ، یہ تیرا بندہ تیرے محبوب کے اوپر درود شریف پڑھ رہا ہے، یہ تیرا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے، میرے لیے کیا حکم، میں کیا کروں. تو اللہ پاک اس فرشتے سے کہتے ہیں کہ یہ تو نیکیاں لکھ رہا ہے، تیرا کام یہ ہے کہ تو میرے اس بندے کے گناہوں کو مٹانا شروع کر دے. یہ نیکیاں لکھ رہا ہے، یہ گناہوں کو مٹا رہا ہے. مسلمانوں، یہ سودا سستا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. امیر محترم سائیں سید نور محمد شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ نے
میرے ذمے انہوں نے لگایا ہے کہ آپ نے عظمت صحابہ پہ گفتگو کرنی ہے. ختم نبوت عظمت صحابہ اگر ہے تو ختم نبوت کے صدقے میں ہے. حضور ابو بکر کو صداقت ملی تو حضور کی ختم نبوت کے صدقے میں، عمر کو عدالت ملی تو حضور کی ختم نبوت کے صدقے میں، عثمان کو سخاوت ملی تو حضور کی ختم نبوت کے صدقے میں، علی کو شجاعت ملی تو حضور کی ختم نبوت کے صدقے میں. آج ہم یہاں سرکاری باغ کے اندر موجود ہیں تو حضور کی ختم نبوت کے صدقے میں. آج اگر یہ امت محفوظ ہے، امت باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی، خدا کی قسم یہ صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا. تو شاہ جی نے فرمایا ہے امیر صاحب نے کہ میں نے عظمت صحابہ پہ گفتگو کرنی ہے. میری طرف توجہ فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہوئی، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. ایک دن صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، چند صحابہ کرام یہاں بیٹھے ہیں، چند یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چند یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد نبوی کے اندر 4-5 ٹولیاں ہیں صحابہ کرام کی، 4-5 گروہ ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں. جیسے ہمارے تبلیغی ساتھی ایک مسجد کے اندر بیٹھے مذاکرہ کر رہے ہوتے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دین کی باتیں سکھا رہے ہوتے ہیں، نماز سکھا رہے ہوتے ہیں، کلمہ سکھا رہے ہوتے ہیں. صحابہ کرام بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھیے مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا صحابہ کرام گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے، سناٹا چھا گیا، سب خاموش ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض کیا اے امیر المؤمنین، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ابو بکر کی فضیلت زیادہ ہے یا عمر کی فضیلت زیادہ ہے. کیا گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فضیلت زیادہ ہے، ان کی عظمت زیادہ ہے، یا موجودہ خلیفہ امیر المؤمنین خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عظمت زیادہ ہے، ان کی فضیلت زیادہ ہے. یہ گفتگو کر رہے تھے. ہم آپس میں ہوتا ہے نا تذکرہ، ہم بھی بیٹھ جائیں تو کیا باتیں کرتے ہیں؟ زرداری سچا سیاستدان ہے یا نواز شریف یا پھر یہ تبدیلی کے پیروکار؟ ان سے تو سارے ہی تنگ ہیں، ان سے تو سارے ہی تنگ ہیں. جو کہتا تھا نا کہ اگر وزیر اعظم چور ہوگا تو پیٹرول مہنگا ہوگا، اب تو ساری کابینہ ہی چور ہے جو پیٹرول اتنا مہنگا ہو رہا ہے. تو ہم بھی بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام کی گفتگو اللہ اکبر وہ گفتگو ہوتی تھی کہ جو فرشتے بھی کان لگا کر سنتے تھے. صحابہ اکرام کی گفتگو فرشتے بھی کان لگا کر سنتے تھے. ان کو بھی مزہ آتا تھا، ان کو بھی مزہ آتا تھا. اپنے اور پرائے بھی کان لگا کر سنتے تھے. ایک کافر جب وہ فوت ہو گیا، بظاہر اس نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، اس کی وفات ہو گئی. مرنے کے بعد اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، وہ جنت میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو تو اسلام نہیں لایا تھا، تو جنت میں کیسے چلا گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب اپنے گھر میں یا بیت اللہ شریف میں یا مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے تھے تو میں دیوار کے ساتھ کان لگا کر سنا کرتا تھا. مجھے بہت مزہ آتا تھا کہ آپ قرآن پاک پڑھتے تھے تو میں کان لگا کر سنا کرتا تھا. لیکن ابو جہل کے ڈر سے میں آپ کے سامنے آ کر کلمہ نہیں پڑھ سکا. جب میرا آخری وقت آیا، لیکن میں آپ سے محبت کرتا تھا، میں اللہ سے محبت کرتا تھا، آپ سے ساتھیوں سے محبت کرتا تھا، میں اس کا اظہار نہیں کر سکا. لیکن جب میرا آخری وقت آیا تو میں نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور میں نے
دل میں کہا کہ میں اس اللہ پہ ایمان لایا جو رب محمد کا رب ہے، میں اس پر ایمان لایا، میں نے یہ کلمہ پڑھا اور میری روح پرواز کر گئی۔ یہ حضور سے محبت۔ تو صحابہ کرام جو گفتگو کرتے تھے ان سے فرشتے بھی محبت کرتے تھے۔ گفتگو ہو رہی ہے، ابو بکر کی فضیلت زیادہ ہے یا عمر کی فضیلت زیادہ ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے خود ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، ممبر پہ بیٹھ کر فرمایا میری طرف توجہ فرمائیں، فرمایا کہ آپ لوگ یہ گفتگو کر رہے ہو کہ ابو بکر کی فضیلت زیادہ ہے یا عمر کی فضیلت زیادہ ہے۔ فرمایا اگر ابو بکر زندہ ہوتے تو میں ابو بکر سے ایک سودا کرتا۔ کیا سودا کرتا؟ فرمایا کہ اگر ابو بکر زندہ ہوتے تو میں عمر ان سے کہتا کہ میری ساری راتوں کی، کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عمر ان سے کہتا کہ عمر کی ساری راتوں کی نیکیاں لے لو اور عمر کو اپنی ایک رات کی نیکیاں دے دو۔ عمر کی ساری راتوں کی نیکیاں لے لو اور عمر کو اپنی ایک رات کی نیکیاں دے دو۔ اللہ اکبر۔ کون عمر؟ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ جب ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نماز کا ٹائم ہوا، عمر ایمان لے آئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد جب نماز کا ٹائم ہوا، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تیاری فرما رہے ہیں۔ جناب عمر فاروق نے پوچھا کہ حضور کیا کر رہے ہیں، کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے؟ فرمایا عمر نماز کی تیاری ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور نماز تو بیت اللہ میں پڑھنی چاہیے، نماز تو ہم بیت اللہ میں پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا عمر یہ تیری قوم کے لوگ، یہ مکے کے سردار، یہ مشرکین مکہ ہمیں بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ عمر نے کہا حضور عمر مسلمان ہو جائے اور پھر عبادت چھپ کر، آج عبادت چھپ کر نہیں ہوگی، آج عبادت ہوگی بیت اللہ شریف میں، آج نماز پڑھیں گے بیت اللہ شریف میں۔ ذرا تصور کیجئے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، 40 صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ کا نمبر 40واں ہے، اس سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، آپ کا 40واں نمبر ہے۔ یہ دو لینیں چل رہی ہیں، ایک 19 آدمیوں کی لین، آگے حضرت امیر حمزہ، ایک دوسری 19 آدمیوں کی لین، آگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو لینیں چل رہی ہیں 20 آدمیوں کی، درمیان میں حضرت آپ سے درمیان میں امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ عمر کے ہاتھ کے اندر تلوار پکڑی ہوئی ہے، میان سے نکلی ہوئی ہے، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آواز لگا رہے ہیں آج محمد اور ان کے ساتھی بیت اللہ شریف میں نماز ادا کریں گے، اگر کسی کے اندر روکنے کی ہمت ہے تو روک کر دکھائے۔ اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہے تو عمر کے سامنے آئے، آج محمد اور اس کے ساتھی بیت اللہ شریف میں عبادت کریں گے۔ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے آئے، بیت اللہ شریف کا طواف کیا، 7 چکر مکمل ہو گئے۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد یہ بیت اللہ شریف، یہ حجر اسود، یہ مقام ابراہیم، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سامنے صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں، میری طرف توجہ فرمائیں، یہ سامنے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، وہاں سے دوڑتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کا دل کرتا ہے یہ بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، انہوں نے تعمیر کیا، عمر کا دل کرتا ہے مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کر لو۔ عمر کا دل کرتا ہے مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کر لو۔ حضور خاموش ہو گئے، حضور خاموش ہو گئے، نہیں کہا کہ پڑھ لو، نہیں منع کیا، خاموش ہو گئے۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ جبرائیل امین تشریف لے آئے۔
جبرائیل امین تشریف لے آئے. جبرائیل نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جو عمر کی خواہش ہے وہی اللہ کا حکم ہے. اللہ اکبر. جو عمر کی خواہش ہے وہی اللہ کا حکم ہے. عمر کی کیا خواہش ہے؟ 7 چکر بیت اللہ شریف کا طواف 7 چکر مکمل کر کے مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کر لوں. اللہ پاک کا حکم ہے، اپنی قیامت تک آنے والی امت کو حکم دے دو کہ جب تک 7 چکر مکمل کر کے جب تک مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا نہیں کریں گے ان کا طواف مکمل نہیں ہوگا. آج ہم دو نفل پڑھتے ہیں تو جو جتنا ثواب ہمیں ملتا ہے اتنا ہی ثواب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے. عمر کہہ رہے ہیں اگر ابو بکر زندہ ہوتے تو میں ان سے ایک سودا کرتا. کیا سودا کرتا؟ عمر کی ساری راتوں کی نیکیاں دے دیتا اور ابو بکر سے ایک رات کی نیکیاں لے لیتا. ایک صحابی کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، اے عمر، اے امیر المومنین، آپ وہ کون سی رات ہے کہ جس رات کے بدلے میں اپنی ساری زندگی کی ساری راتوں کی نیکیاں دینا چاہتے ہیں؟ ساری راتوں کی نیکیاں دینا چاہتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ رات جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے. 13 سال نبوت کے مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد جب اللہ کا حکم آیا کہ اے محبوب مکے کو چھوڑو، مدینے میں ہجرت کرو، رات کو حکم ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے اور آ کر اٹھا کر حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے گئے اور غار کے اندر جو ایک رات گزاری ہے، ساری راتوں کی نہیں، ایک رات، جو ایک رات گزاری ہے. اگر ابو بکر وہ ایک رات میں، حضرت ابو بکر نے کیا کیا تھا؟ کوئی حج کیا تھا؟ کوئی چلہ لگایا تھا؟ روزے رکھے تھے؟ نمازیں پڑھی تھی؟ نہیں، کچھ نہیں کیا. اگر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی چوکیداری کی، آپ کی چوکیداری کی. میں یہ نہیں کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، نہیں، حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اللہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متعین کیا تھا کہ آپ نے حضور کے اوپر چوکیدارہ کرنا ہے، آپ نے پہرے داری کرنی ہے. حفاظت تو میرے اللہ کی ذات ہے، میرے اللہ کی ذات کرتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے پہرا دیا، چوکیداری کی. فرمایا ابو بکر نے جو حضور کے جسم پہ چوکیداری کی، اگر ابو بکر زندہ ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ ایک رات کی نیکیاں دے دو اور عمر کی ساری زندگی کی ساری راتوں کی نیکیاں لے لو. اور اگر ابو بکر زندہ ہو، میری بات سمجھ آئی؟ حضور کے جسم کی حفاظت کی. تفصیلات کا وقت نہیں، آپ نے تفصیلات اپنے خطیب حضرات سے، ائمہ حضرات سے سنتے رہتے ہیں کہ غار کے اندر کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا کچھ ہوا، کس نے ڈسا، کیسے آنسو گرے، یہ تمام تر باتیں آپ سنتے رہتے ہیں. میں ایک نتیجے کی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے. حضور کے جسم کی حفاظت کی، کافروں سے، نبوت کے دشمنوں سے حضور کے جسم کی حفاظت کی. فرمایا کہ اگر ابو بکر زندہ ہوتے تو میں عمر ان سے ایک اور سودا کرتا. کہا جی کون سا سودا کرتے؟ فرمایا کہ اگر ابو بکر زندہ ہوتے تو میں ان سے کہتا عمر کی زندگی کے سارے دنوں کی نیکیاں لے لو. عمر کے زندگی کی دنوں کی ساری نیکیاں لے لو اور عمر کو اپنی زندگی کے ایک دن کی نیکیاں دے دو. اپنی زندگی کے ایک دن کی نیکیاں دے دو. صحابہ کرام نے پوچھا امیر المومنین وہ کون سا دن ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا وہ کون سا دن ہے جس ایک دن کی نیکیاں آپ لینا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر کو دینا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یمامہ کے مقام پر مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا
صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے ان کو مختصر خطبہ دیا اور فرمایا کہ حضور کے بعد مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہم نے مسیلمہ کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ چند صحابہ کرام نے تھوڑا سا اختلاف کیا، اختلاف یوں نہیں کیا کہ نہیں مسیلمہ سے جنگ نہیں کرنی، بلکہ اختلاف یوں کیا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، ابھی حضور کا وصال ہوا ہے، مسلمان پریشان ہے، اگر مسیلمہ کذاب سے جنگ کی گئی مدینہ خالی ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو دشمن مدینہ کو خالی سمجھ کر مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہو جائیں، تھوڑا سا برداشت کر لیں، کچھ دن رک جائیں، انتظار کر لیں، اس کے بعد مسیلمہ سے جنگ کر لی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر اس بات کو تو گوارا کر سکتا ہے کہ ابو بکر کے جسم کو جانور نوچ کر لے جائیں، ابو بکر اس بات کو تو گوارا کر سکتا ہے کہ ابو بکر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ابو بکر کے جسم کا قیمہ کر دیا جائے، لیکن مسیلمہ کذاب بھی زندہ ہو، جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب بھی زندہ ہو اور ابو بکر بھی زندہ ہو، ابو بکر اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا، ابو بکر اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا، جنگ کیا، مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا۔ اگر ابو بکر زندہ ہوتے تو میں عمر ان سے کہتا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لو اور مجھے اپنے ایک دن کی نیکیاں دے دو۔ اس ایک رات میں کیا کیا؟ حضور کے جسم مبارک پہ پہرا دیا، چوکیداری کی، اور اس ایک دن میں کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف خاص عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی حفاظت لازمی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی حفاظت بھی لازمی ہے۔ جس طرح آپ کا جسم باقی ہے، اسی طرح آپ کی ختم نبوت بھی باقی ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ واقعہ بیان کر کے امت کو سبق دے رہے ہیں کہ سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن حضور کے غداروں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ کون عمر فاروق رضی اللہ عنہ؟ جب امیر المؤمنین بنائے گئے، دیکھیے صحابہ کرام کی آپس کی محبت، آج ہم پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق، لیکن خدا کی قسم ہمارا ایمان ہے جتنا عظمت صحابہ ہمیں عزیز ہے، اس سے بڑھ کر اہل بیت ہمیں عزیز ہے۔ اہل بیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، آپ خلافت کے منصب پہ براجمان ہیں، آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عبداللہ سے کہا، امیر المؤمنین کے بیٹے سے کہا کہ تم میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، میرے آگے بولتا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم ہمارے غلام ہو۔ اللہ اکبر! کیا کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ امیر المؤمنین جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو۔ آج بادشاہوں کے بیٹے پہلے تو ان سے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، اگر بات بھی کریں تو ان کی گردن کے اندر اتنا بڑا سریا ہوتا ہے کہ وہ نیچے جھک کر نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت حسین کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت حسین نے کہا تمہاری زیادہ سے زیادہ حیثیت یہ ہے کہ تم ہمارے غلام ہو، امیر المؤمنین کا بیٹا ہے۔ وہاں سے اٹھے اور آ کر اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان حسین کی بات سنی ہے؟ کہا کہ بیٹا کیا کہا؟ کہا کہ حسین کہتا ہے کہ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم ہمارے غلام ہو، تم ہمارے غلام ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو قریب کیا، سر پہ ہاتھ پھیرا، دیکھا کہ نوجوان ہے،
حسین کی بات سن کر یہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا ہے، بچے کو پیار کیا، پیار کرنے کے بعد فرمایا بیٹا حسین نے جو کہا ہے واپس جاؤ اور حسین سے کہو کہ جو زبان سے کہا ہے وہ لکھ کر دے، جو زبان سے کہا ہے وہ لکھ کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر حضرت حسین سے کہا کہ تم نے چند منٹ پہلے جو بات کی تھی وہ مجھے کاغذ پر لکھ کر دو، وہ مجھے کاغذ پر لکھ کر دو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا اور لکھ دیا کہ عبداللہ اور ان کے والد عمر کی زیادہ سے زیادہ یہ حیثیت ہے کہ وہ اہل بیت، وہ حضور کے خاندان کے غلام ہیں، وہ اہل بیت کے غلام ہیں۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کاغذ کا ٹکڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے اور آ کر دکھایا کہ یہ حسین نے لکھ کر دیا ہے۔ مسلمانوں توجہ فرماؤ، جو لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق گفتگو کرتے ہیں ذرا اس بات پر غور کریں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے فرمایا کہ میرے صحابہ جب میں عمر کا انتقال ہو جائے، میں عمر فوت ہو جاؤں، کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو وہ عمر کا حق تھا کہ عمر کو نبوت دی جاتی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے عمر کو نبوت کے منصب پہ فائز نہیں کیا جائے گا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ میرے دوستو جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے جب قبر میں دفن کیا جائے تو یہ کاغذ کا ٹکڑا میری میت کے ساتھ رکھ دینا، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ پاک سے کہوں گا یا اللہ اگر عمر کی اور کوئی نیکی قبول نہیں تو حضور کے نواسے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضور کی لخت جگر جنت کی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا کہ عمر اور اس کا بیٹا ہمارے غلام ہیں، یا اللہ ہمیں اہل بیت کا غلام سمجھ کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور جنت میں داخل فرما لیں۔ میرے محترم دوستو، یہ صحابہ کرام، یہ اہل بیت، یہ چوکیدار ہیں حضور کی ختم نبوت کے، یہ پہرے دار ہیں حضور کی ختم نبوت کے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے، مسلمہ کذاب، حضور کے زمانے میں فتنہ آیا، اسود عنسی آیا، اور بھی بہت سارے لوگ آئے۔ آج سے تقریباً 130 سال پہلے ہندوستان کی بستی قادیان کے اندر ایک آدمی تھا مرزا غلام قادیانی، نام سنا ہے اس کا؟ نام سنا ہے؟ مرزا غلام قادیانی۔ آج کل یہ جو قادیانی ہے نا مرزائی، بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ جو قادیانی مرزائی ہیں یہ کون ہے پتہ ہے؟ یہ قادیانی مرزائی وہ ہیں جو مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ شاہ صاحب نے یہ جو پروگرام منعقد کیا نا، اس کا کوئی مقصد ہے۔ ختم نبوت کانفرنسوں کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بتائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، قادیانیت کیا ہے، مرزائیت کیا ہے۔ آپ کو اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ میں کچھ عرصہ پہلے شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب رحمۃ اللہ تعالی وہ زندہ تھے، تو میرا وہاں ان کے مدرسے میں جانا ہوا، تو ڈاکٹر صاحب کے مدرسے کے شیخ الحدیث نے ایک عجیب واقعہ سنایا۔ اللہ اکبر! آپ وہ واقعہ سن کر آپ کو پتا چلے گا کہ شاہ صاحب نے، امیر محترم نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ جو کانفرنس منعقد کی ہے اس کا کتنا فائدہ ہے، ان جلسوں کا کتنا فائدہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مدرسے کے شیخ الحدیث نے، ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرما ہیں،
اور اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کھانے سے فارغ ہوئے تو شیخ الحدیث صاحب مدذل العالی نے ایک واقعہ سنایا، فرمایا کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک بچی تھی، اس کی شادی ہوئی، رخصتی ہو کے جب وہ اپنے سسرال میں گئی تو اپنے سسرال کے اندر جس کمرے کے اندر اس بچی کو بٹھایا گیا، بچی چارپائی پہ بیٹھی ہوئی ہے، ابھی تک اس کا شوہر نہیں آیا۔ بچی نے آس پاس دیکھا، کمرے کا جائزہ لیا تو کیا دیکھتی ہے، ایک دیوار کے اوپر ایک تصویر لگی ہوئی ہے، سر پہ پگڑی بندھی ہوئی اور اس کے داڑھی بھی ہے، لباس بھی پہنا ہوا، ایک اور تصویر ہے صاحب، ایک اور تصویر ہے، 6 تصویریں لگی ہوئی ہیں ایک دیوار کے اوپر۔ وہ بچی ان کو غور سے دیکھ رہی ہے، دیکھتے اتنے میں اس کا شوہر آیا۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ میرے قریب آنے سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو سامنے یہ پگڑی والی تصویر نظر آ رہی ہے یہ کون ہے، یہ تصویر والا کون ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ یہ ہمارا مرشد ہے۔ اس بچی نے کہا کہ نہیں، سچی بات بتاؤ، یہ تمہارا مرشد نہیں ہے، تم مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہو، یہ کون آدمی ہے؟ جب اس بچی نے اصرار کیا تو اس کے شوہر نے کہا کہ یہ ہمارے مسیح موعود ہیں، اس بچی نے کہا، وہ انسان کی ایک چھٹی حص ہوتی ہے، وہ انسان کو خبردار کر دیتی ہے۔ اس بچی نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مرزا غلام قادیانی ہے، اس نے کہا کہ ہاں یہ ہمارے مرزا صاحب ہے۔ میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سوچے کہ میں اپنی زبان سے اس شیطان کو صاحب کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے مرزا غلام قادیانی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ دوسری تصویر یہ اس کے خلیفہ حکیم نور الدین کی ہے، تیسری تصویر یہ اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کی ہے، تیسرے خلیفہ آگے مرزا ناصر، مرزا طاہر۔ اس بچی نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم قادیانی ہو، تم مرزائی ہو۔ اس نے کہا نہیں، ہم احمدی مسلمان ہیں۔ یہ جتنے بھی قادیانی ہیں نا یہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، یہ مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ مرزا غلام قادیانی وہ ہے جو کہتا تھا کہ اللہ پاک کا وعدہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں 2 دفعہ بھیجنے کا، پہلا وعدہ پورا کیا اللہ پاک نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ اور مدینہ میں بھیجا، دوسرا وعدہ پورا کیا جب میں مرزا غلام قادیانی کو محمد بنا کر قادیان کے اندر بھیجا ہے۔ مرزا غلام قادیانی آگے بکواس کرتا ہے، مرزا غلام قادیانی کی کتاب کا نام حقیقت الوحی، اس کے صفحہ 18 پر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ ما فرق بینی و بین محمد لا اعرف، کہ جس نے مجھ میں اور محمد میں فرق کیا اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ مرزا غلام قادیانی کا ایک مرید اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت ہمیں کوئی کلمہ بتاؤ، ہم جو کلمہ پڑھیں۔ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں، ہمارا کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے میرا دوسرا نام محمد رکھا ہے۔ آج روشن خیال مسلمان جو کہتے ہیں جی کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں تو وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، مسلمان جو روشن خیال ہے، میری ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ قادیانی جب کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو محمد سے مراد حضور کی ذات نہیں ہوگی، محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی کو لیں گے۔ اس بچی نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم قادیانی ہو، مرزائی ہو۔ اس نے کہا ہم احمدی مسلمان ہیں۔ اس نے کہا کہ احمدی مسلمان کیا ہوتا ہے؟ خبردار میرے قریب نہیں آنا، میرا اور تمہارا نکاح نہیں ہوا، میں مسلمان ہوں، تم قادیانی ہو، تم مرزائی ہو، میرے قریب نہیں آنا۔ اس کو کمرے سے نکال دیا، رات گزر گئی۔ یہ شیخ الحدیث صاحب مجھے واقعہ سنا رہے ہیں، میں نے یہ واقعہ اپنے کانوں سے سنا، حضرت ڈاکٹر صاحب کے مدرسے میں۔ اس کو اپنے کمرے سے نکال دیا، رات گزر گئی، صبح ہوئی، بچی نے چند علماء کرام کو بلا کر کہا کہ مسجد کے امام صاحب کو بلاؤ۔ مسجد کے امام صاحب آ گئے، ان کو ساتھ لیا، کہا کہ الحمدللہ میں نے اپنی عزت بھی بچائی ہے، اپنا ایمان بھی بچایا ہے۔ میرے والدین نے غلطی سے مجھے اس قادیانی کے گھر میں بھیج دیا تھا۔ مولوی صاحب اس بچی کو لے کر اس کے والدین کے گھر میں لے گئے۔ مسلمانوں توجہ فرماؤ، ایک والد، ایک بھائی، ایک والدہ اپنی بیٹی کو شام کو رخصت کرے اور وہ رات گزرنے کے بعد صبح جب وہ بیٹی صبح اس کے گھر پہ واپس آ جائے، اس کے دروازے پہ واپس آ جائے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ جب دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے دروازہ کھلا،
اندر بھائی کھڑا ہے، والد کھڑا ہے، والدہ کھڑی ہے، دیکھا کہ ہماری جس کو کل رخصت کیا تھا آج وہ ہمارے دروازے پہ کھڑی ہے، تو والد نے رو کر کہا کہ بیٹا خیر تو ہے، بیٹا خیر تو ہے، کیوں واپس آ گئے؟ بچی نے کہا کہ ابا جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنا ایمان بھی بچا کر آئی ہوں، اپنی عزت بھی بچا کر آئی ہوں۔ جب حالات ہوئے، تفصیلات معلوم کی، والد صاحب نے کہا کہ آپ کو نہ ہم نے اسکول میں پڑھایا نہ مدرسے میں گئی، تو تمہیں کیسے پتا چلا یہ قادیانی ہیں، یہ مرزائی ہیں، یہ کافر ہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟ تو اس بچی نے کہا آج آخری بات کر رہا ہوں، اس جلسے کے نتیجے کی بات کر رہا ہوں۔ اس بچی نے کہا کہ آپ لوگ جلسوں میں جاتے تھے، کانفرنسوں میں جاتے تھے، اور وہاں سے واپس آ کر آپ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب بیر شریف والوں کی کیسٹیں لے کر آتے تھے، ان کی تقریر سن کر پھر آپ لوگ ہمیں گھر میں آ کر وہ حضرت کی تقریر سناتے تھے۔ ہمیں وہ حضرت کی تقریر سن کر، حضرت کی کیسٹیں سن کر پتا چلا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہ کانفرنسیں کرنا، یہ بیان کرنا، یہ جلسے کرنا، ان کا ایک مقصد ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا ایمان بچائیں اور مسلمانوں کو تیار کریں کہ اگر ان کے سامنے کوئی قادیانی آ جائے، کوئی قادیانی آ جائے تو اس کو جواب دے سکے۔ کیا جواب دے سکے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دجال اور کذاب تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ آج قادیانی مرزائی بڑے بڑے یہ یہود و نصارہ کی طاقت پہ ناز کرتے ہیں، امریکہ ان کے ساتھ ہے، اسرائیل ان کے ساتھ ہے، یورپی یونین ان کے ساتھ ہے، بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ کی طاقت، اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ علماء کرام، یہ صفوں پر بیٹھنے والے، یہ بوریا نشین، الحمدللہ ان سپر طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور مقابلہ کرتے کرتے 1974 میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ آج بھی الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جیسے 1949 سے لے کر آج تک الحمدللہ جہاں پر ہمارے اکابرین نے کھڑا کیا تھا الحمدللہ اسی جگہ پر کھڑے ہیں، اس سے 2 قدم آگے تو گئے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ طاقتیں تمہاری ہیں، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے۔ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، امریکہ پر نہ اتراؤ افغانستان ہمارا ہے۔ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، 53 پر نہ اتراؤ 74 ہمارا ہے۔ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، نیازی پر نہ اتراؤ مولانا فضل الرحمان ہمارا ہے۔ جزاکم اللہ احسن۔